الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والعظمة والقدرة والكبرياء ضر الله المكنون سر الله المحزون عالم ما كان وما يكون سرمدي أبدي أزلي ديمومي دهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صاحب صدر قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، آج کی یہ نورانی ایمانی عرفانی ایقانی محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر بیٹھ کر اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محفل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ مجمع زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، سنانے والے اچھا سنائیں یا اچھا نہ سنائیں، نئی تحقیق پیش کریں یا پرانی تحقیق پر کچھ عرض کریں، یہ بات اپنے طور پر بجا ہے کہ سننے والوں کا ذہن اس بات کی طرف زیادہ زور دیتا ہے کہ ہمیں نئی چیز ملے، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا اگر کچھ بھی نئی بات نہ بیان کی جائے تو پھر بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ان سننے والوں اور سنانے والوں پر ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے، اس ارادے سے ہم محفل پاک میں آیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہم پہ نازل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا بھی، بیٹھ کے سننا سنانا بھی ہماری آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا۔
قرآن مجید فرقان الحمید کی ایک ناتمام آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آپ قبلہ شاہ صاحب سے بھی اور محققین حضرات سے اور واعظین سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کا ادنا خادم ہوں، صرف حاضری کی خاطر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی۔ لفظ سبحان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم معجزہ عطا فرمایا، تمام معجزوں کا جو سردار معجزہ عطا فرمایا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان سے شروع فرمایا کہ اب معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل کے اندر نہ آئے، جسے عقل تسلیم نہ کرے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایسا معجزہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا ذکر فرمائیں گے تو سننے والے حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اب پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی مخالفت کر رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، طرح طرح کے مصائب و آلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ڈال رہے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کہیں گے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور پھر پہلے آسمان سے لامکہ تک گیا ہوں، تو یہ اور زیادہ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو شروع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے شروع فرمایا کہ اب رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے زمینیں بنائی، آسمان بنائے، لوح و قلم، عرش، کرسی، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز بناتے ہیں۔ جب معجزہ معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع فرمایا تو فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ایک بات یہ کہ سننے والے کے لیے کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں نہ آئے کہ اب جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب سیر کرنے والے ہیں اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیر کرانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آپ کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں جبریل امین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیر کو اپنی ذات کے ساتھ اس لیے منسوب فرمایا۔ ایک بات محققین فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا کر تمام انبیاء کرام سے اور تمام کائنات کی ایک ایک ذرہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل فرمایا۔ تو اس فضل پر یہ اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اتنی خوشی عطا فرمائی۔ تو اس خوشی کے موقع پر جب بیٹا دولہا بنتا ہے تو باپ واہ واہ کرتا ہے، ماں واہ واہ کرتی ہے، مرحبا مرحبا کہتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہیں، باپ ہے نہیں، ماں نہیں، آپ کا بیٹا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو کہے، نہیں کہتا تو نہ کہے، سب سے پہلے میں کہوں گا سبحان الذی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو
سیر کرائی تو لفظ سبحان سے شروع فرمائی کہ سیر کرانے والا بھی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، سیر کرنے والی بھی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سیر کرائی اس کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، تاکہ جو جس کے سامنے بھی بیان کیا جائے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے تب بھی وہ یقین کر جائے گا، نہیں مانتا تو پھر اسے تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کوئی اعتراض کرے گا ہی نہیں۔ اعتراض اسی وقت کرے گا کہ جس وقت بغض مصطفیٰ دل کے اندر آ جائے گا۔ بغض مصطفیٰ جب دل پہ آئے گا اس وقت نہ وہ خدا کو اعتراض کے بغیر چھوڑے گا، نہ مصطفیٰ کو چھوڑے گا، نہ کسی کتاب کو چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی پھر وہ شکوک و شبہات کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کو لفظ سیر سے شروع فرمایا۔ اور دوسری وجہ محققین نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، قلم، لوح، کرسی، یہ چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھانے پینے سے مبرہ و منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے۔ اب جب عرش بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بھی اپنے محبوب کے لیے بنایا، عرش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ اب عرش ایک مقام ہے، اگر رب تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے تو کہنے والے کہیں گے کہ رب تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات محدود ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، عرش ایک محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، اس لیے عرش بنایا تو رب تعالیٰ نے بنایا ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب پریشان حال ہے، مکے والوں کے مصائب و آلام، طائف والوں کے پتھر مارنے، یہ ساری، اور اللہ کی وحدانیت کا انکار، اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت کا انکار، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پریشان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا کہ اب یہ موقع ہے کہ عرش بنایا ہے، آپ اپنے محبوب کو اس عرش پر بٹھا کے ان تمام لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر چیز اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی ہے۔ تم کلمہ پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہٹا کر، تمہیں ختم کر کے اور مخلوق لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بنایا، عرش پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کائنات والو ذرا دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس پہ سجتی ہے اور کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لگتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرات آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اچھے سے بولنے والے حضرات آئیں گے تو آپ اپنے موڈ بنا لیں کہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب قاری محمد زبیر قادری صاحب، تو آپ اپنا موڈ بنا لیں اور میرے ساتھ یہ مل کر پڑھیں، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس،
جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ہر ایک ذرہ بنایا ہے، عرش بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات والوں کو بتا دیا، پہلے اور پچھلوں کو بتا دیا کہ آؤ یہ تخت اور عرش بنایا ہے، اس پر بیٹھنے والے کی ذات بھی ذرا دیکھو کہ اس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس۔ جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عرش بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تخت کو خالی رکھا کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس پر بیٹھ جائیں گے تو اس وقت یہ تخت بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت اس لیے بنایا کہ اس پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بٹھائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ کی چیرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاغ کی سرمے والے، یاسین کے دندان والے، مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تخت پہ جلوہ افروز ہوئے ہوں گے، میرے دوستو اس وقت کائنات کی حالت کیا ہوگی، کائنات کے اندر کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بنایا ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر شروع فرمائی تو اس کے اندر اپنی ذات کا لفظ استعمال فرمایا، اور جب تخت بنایا، عرش بنایا تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے لیے بنایا۔ خدا بیٹھنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے یہ ساری کائنات کا ہر ایک ذرہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی معراج مصطفیٰ کا صدقہ امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی اور سربلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔